أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے ہیں؟ یقیناً یہی بیوقوف ہے لیکن جانتے نہیں۔ جو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا وہ مشرکین اور منافقین کے بارے میں چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ انہی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ایمان لے کر آؤ ان لوگوں کی طرح جیسا کہ صحابہ کرام لے کر آئے ہیں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو وہ مذاق میں کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئیں، یعنی کہ تو بیوقوف ہے، تو کیا ہم بھی ان کی طرح بیوقوف بن جائیں اور ایک خدا کی عبادت کریں جو کہ سب کچھ کرنے والا ہے، زندگی بھی وہی دینے والا ہے، موت بھی وہی دینے والا ہے، بارش بھی برسانے والا بھی وہی ہے، اور ہمیں پھل سبزیاں دینے والا بھی وہی ہے۔ جبکہ ہندوؤں میں کافروں میں یہ ہے کہ ہر ایک کام کے الگ الگ خدا ہیں، اور وہ اس لیے بیوقوف مانتے تھے مسلمانوں کو کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو وہ اس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے مسلمانوں کا کہ یہ تو بیوقوف ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایسے اللہ کو، ایسے خدا کو مانتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ کن سے؟ مسلمانوں سے۔ جب یہ منافقین مسلمانوں کے گروہ میں آتے ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، یعنی کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں یعنی کہ مشرکین میں اور منافقین میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ تو صرف ہم مذاق کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ان کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم اندر سے مسلمان ہیں اور تمہارے جیسے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم صرف ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم اندر سے تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ ہم بھی منافق ہیں اور مشرک ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں انہی کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا دیتا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جواباً کہہ رہا ہے کہ جیسے تم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مذاق کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جیسے ان کی جو راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عیاں کر دیتے ہیں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ، اور پھر ان کو ذلیل اور رسوا بھی کرتے ہیں، ان کی جو بھی سازشیں ہوتی ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم تمہارے ساتھ مذاق کرتے ہیں جب تم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے جو اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تجارت کی، وہ یہ تجارت کی کہ انہوں نے بدلے میں صرف گمراہی خریدی جو کہ ان کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے، بلکہ الٹے ان کو نقصان ہے۔ اور یہ حقیقت میں یہ جو بیوقوف مسلمانوں کو سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں یہ خود بیوقوف ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ دنیا میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے کیسا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب بھی دعوت دی، لوگوں کو دعوت دی، تو اس میں سے چند لوگ تھے ایسے جو کہ اس حقیقت کو سمجھ پاتے تھے، اور اس حق دعوت حق کے جو ہے وہ بہت کم لوگ اس کو قبول کر پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کو جو بھی کچھ دیا
اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ جو انعامات تم دیکھتے ہو دنیا میں، یہ ایسے ہی تو نہیں ہے خود بخود، اور نہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کی تم پرستش کرتے ہو. تو یقیناً کوئی ایک ایسی ذات ہے کہ جو واقعی میں اس سب کو پیدا کرنے والی ہے. تو بدلے میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، یہ سب کچھ اس نے بنایا ہے، کوئی ایسی ذات ہے جس کا یہ سب مالک ہے اس کا کوئی. لیکن یہ فرشتے، یہ بت، یہ سب اس کے وسیلے ہیں، ہم نے ان کے وسیلے سے اس کی عبادت کی، ہم اس کے ذریعے سے اس کو مانتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر ایک کے کام ایک خدا کے بس میں نہیں ہے، تو اس لیے ہر ایک کام ہر ایک الگ الگ خدا کرتا ہے. جبکہ مسلمان کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. تو وہ اسی لیے مسلمانوں کو بیوقوف مانتے تھے کہ ایسا کیسے پوسیبل ہے کہ ایک خدا اتنے سارے کام کر لے. اور مشرکین کہتے تھے، منافق کہتے تھے کہ یہ ہر ایک خدا کا الگ الگ کام ہے، اس لیے یہ آپس میں ایک دوسرے کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی کہ حقیقت میں مسلمان سیدھے راستے پر ہے. یہ جو بیوقوف سمجھ رہے ہیں نا، یہ حقیقت میں خود بیوقوف ہیں جو مسلمانوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں. اور انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے تجارت کی ہے وہ بدلے میں انہوں نے گمراہی خریدی ہے، اور ان کو یہ گمراہی صرف نقصان دینے والی ہے. اور اس گمراہی میں ان کو کیا نقصان ہوا، انشاءاللہ جیسے ہم آگے پڑھتے رہیں گے قرآن پاک ہمیں مزید معلومات ہوتی رہے گی. اور ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ہر نماز کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ہم لوگوں نے سلسلہ شروع کیا اس کی ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے ذکر کو سنیں اور اس کے کلام کو بیان کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ استقامت رہنے کی توفیق عطا فرمائے.